صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 تک کا معنی اور مفہوم سماعت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کی مال کی غربت کو، اہمیت کو بیان فرمایا، اور یتیموں کی اور کم عقلوں کو ان کے مال دینے سے منع فرمایا، اور ان کے بالغ ہونے کے بعد انہیں ان کا مال دیے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں ہمارے لیے چند چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے انہیں ان کی نابالغی کی حالت میں، یعنی جب وہ نابالغ ہو تو انہیں مال دینے سے روکا ہے، اور بلوغت کے بعد انہیں مال دینے کا، یعنی ان کا مال انہیں واپس کرنے اور ان کے حوالے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بلوغت کی عمر کیا ہے، اور کتنی سال کی عمر پر جا کر انسان پر، بچے پر یا لڑکا ہو یا لڑکی، ان پر بلوغت کا یعنی بالغ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے تمام تر احکام ان پر جاری ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یعنی احناف کے ہاں جب لڑکے کی عمر زیادہ سے زیادہ، یعنی لڑکے کی عمر 15 سال کی ہو جائے تو اس صورت میں اس پر بلوغت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس سے کم عمر میں، یعنی 10 سال، 12 سال، 14 سال کی عمر میں اس میں بلوغت کی علامات، یعنی انزال ہونا، احتلام ہونا یا اس قسم کی کوئی علامت نہ پائی جائے، تو پھر 15 سال کی عمر ہوتے ہی اگرچہ یہ علامات نہ بھی پائی جائیں اسے بالغ تصور کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بالغ ہونے کی علامات 10 سال کی عمر میں، 11 سال یا 14 سال کی عمر میں ظاہر ہو جائیں، تو جب یہ علامات ظاہر ہوں تب سے ہی لڑکا بالغ سمجھا جائے گا اور اس پر بلوغت کے تمام احکام لازم ہو جائیں گے، یعنی وہ عبادات کا مکلف ہوگا، نماز اس پر فرض ہوگی، روزہ اس پر فرض ہوگا، اس پر استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا، استطاعت ہے، مال ہے تو زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، یہ تمام تر چیزیں اس پر لازم ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک لڑکی کا معاملہ ہے تو لڑکی کی جو زیادہ سے زیادہ عمر بتائی گئی ہے وہ 12 سال ہے، یعنی 12 سال کی عمر سے پہلے اگر لڑکی میں حیض کے ایام، یعنی اسے حیض آنا، جسے ہم مینسس کہتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جائیں 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر تک اگر یہ آنا شروع ہو جائیں تو اس صورت میں اس پر بلوغت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کوئی علامت ظاہر ہو، ایسی کوئی علامت لڑکی میں بھی ظاہر نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے پھر 12 سال اور بعض روایات کے مطابق لڑکی کا بھی 15 سال ہی کی عمر تک دیکھا جائے اور انتظار کیا جائے۔ اگر 15 سال کی عمر تک ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر لڑکی پر بھی 15 سال کی عمر ہوتے ہی بلوغت کے احکام جاری کر دیے جائیں گے۔ تو ہمارے لیے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا، ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، یعنی دونوں میں زیادہ سے زیادہ عمر جو فی زمانہ جو بیان کی جاتی ہے وہ 15 سال ہے۔ 15 سال ہوتے ہی کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہونے کے باوجود ہی نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا، اور دیگر جو احکام جو مرد و عورت پر لازم ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام احکام ان پر لازم ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہمیں یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابالغی کی حالت میں یا کم عقل شخص کو اس کا اپنا ہی مال اس کے حوالے کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی، عقل مکمل نہیں ہوتی، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ یہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں، یہ اپنے نفع کے لیے، فائدے کے لیے اپنی رقم کو خرچ کر سکیں، بلکہ جذباتی انداز میں، کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے یا عقل اگر کمزور ہو تو اس صورت میں جذباتی انداز میں یا کسی کی بہکاوے میں آ کر یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شعور کی عمر
تک پہنچنے تک، یعنی بالغ ہونے تک، یا پھر بے وقوف کے یا کم عقل کے عقل مند ہونے تک انہیں ان کا مال دینے سے منع فرمایا۔ یہاں اشارتاً ہمارے لیے یہ بھی واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک نابالغ بچہ کہ جو اپنے مال کا مالک تھا، اس کے کم عقل ہونے کی وجہ سے، اس کے اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانے کی اس میں اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کا اپنا مال اسے دینے سے منع کیا۔ تو چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو عہدے، مناصب اور ذمہ داریاں وہ دے دی جائیں کہ جن کے وہ اہل ہی نہ ہوں اور ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنا مال بھی لوگوں کو دینے سے منع کر دیتا ہے اگر وہ اس کے استعمال کی صحیح اہلیت اور صلاحیت نہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں عہدوں کی، مناصب کی ایسی بندرگاہٹ کی جاتی ہے کہ یہ تو ان کی ملکیت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف چاپلوسی کی وجہ سے، خوشامد کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے یا سفارش کی وجہ سے ایسے نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں، مناصب پر فائز کر دیا جاتا ہے، ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں کہ جو ان کو پورا کرنے کی نہ تو صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے اہل ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو ان مناصب پر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ان مناصب پر ہونے کا جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی حکمت پر مزید ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس ہی وجہ سے رب تعالیٰ نے کم عقل لوگوں کو ان کا اپنا مال دینے سے بھی منع فرمایا کہ اگر انہیں بھی مال دے دیا جاتا تو وہ بھی اسی طرح اپنا یا دوسروں کا نقصان کر بیٹھتے۔ درود پاک پڑھیں۔ آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ نے وراثت کی چند احکام کو ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے ان آیات کا بیک گراؤنڈ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دراصل زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے وراثت میں نہ تو عورتوں کو حصہ دیا جاتا تھا اور نہ ہی نابالغ بچوں کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملتا تھا۔ یعنی کسی باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد چھوٹی ہے تو انہیں باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت ہے اور وہ وارث پر نہیں ہو، مثلا شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی موجود ہو تو اسے کچھ نہیں دیا جائے گا، یا بیٹے کا انتقال ہو، ماں موجود ہو تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں احکام کو منسوخ فرما دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس نے مجھے اور میرے ساتھ اپنی ایک بیٹی کو چھوڑا، بیٹی بھی نابالغ ہے۔ ارشاد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو چچا ہیں وہ وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہ تو مجھے وراثت سے کچھ مل رہا ہے اور نہ ہی میری بیٹی کو اس کے باپ کی مال میں سے کچھ دیا جا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے یعنی اس خاتون کے دیور کو، اس بچی کے چچا کو بلوایا اور اس سے وجہ پوچھی کہ تم ان دونوں کا حصہ وراثت میں سے کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہی تھے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسوں کو اپنا مال کیوں دیں کہ جو نہ تو میدان جنگ میں اتر سکتے ہیں، نہ دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ مال غنیمت لوٹ سکتے ہیں، نہ یہ جانوروں کو چرا سکتے ہیں، نہ جانوروں کے لیے گھاس کے کچڑے یہ اپنے سروں پر اٹھا سکتے ہیں۔ جب یہ کوئی ذمہ داری پوری ادا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں وراثت میں سے حصہ کیوں ملے؟ وراثت میں سے تو حصہ اسی کو ملنا چاہیے کہ جو ان تمام کاموں پر قدرت رکھتا ہو، جو جنگ کے میدان میں اتر سکتا ہو، دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہو، جو مالی غنیمت لوٹ کر لا سکتا ہو، کاروبار کے ذریعے یا اور کسی ذریعے سے اس مال میں اضافہ کر سکتا ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 7، ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے کہ جس کو ماں باپ یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا زیادہ،
بہرحال نصیب المفروضہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی یہ انہیں دیا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا بالکل کلیئر حکم واضح فرما دیا کہ عورت ہو یا نابالغ بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو حصے مقرر فرما دیے ہیں، جو اگلی چند آیات میں ان حصوں کا بھی ذکر آئے گا۔ تو یہ جتنے بھی حصے رب تعالیٰ نے مقرر فرما دیے کہ جس کو جتنا کچھ عطا کیا جانا ہے، یہ رب تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کسی قسم کا کوئی اونچ نیچ ان حصوں میں نہیں کی جا سکتی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1/4 حصہ رکھا، اسے 1/4 ضرور ملے گا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 رکھا، اسے 1/3 ضرور دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے ان تمام تر چیزوں کو، ان تمام تر زمانہ جاہلیت کے رسوم کو کہ جو یتیم یا بیواؤں پر ظلم کے طور پر متعارف تھیں، رب تعالیٰ نے ان تمام کے تمام احکام کو منسوخ فرما دیا اور لوگوں کو ان احکام پر عمل کرنے سے بالکل سختی کے ساتھ منع فرما دیا گیا۔ اب یہاں ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یتیم کا اطلاق کس بچے پر ہوتا ہے، یتیم کون ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بالغ لڑکا ہو، اس کے بھی باپ کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی یتیم کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یتیمی کا تعلق نابالغی سے ہے، یتیم بالغ کو کبھی بھی یتیم نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی موت کا شریعت کو کوئی افسوس نہیں ہوتا یا اس کی موت پر، اس کے والد کی موت پر شریعت اس کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھتی۔ وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر باتیں الگ ہیں، لیکن بہرحال ایک بالغ لڑکا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو، وہ شرعی نقطہ نظر سے یتیم ہرگز نہیں ہے اور اس پر یتیمی کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ یتیم کہتے ہیں اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کے انتقال پر بھی انہیں یتیم نہیں کہتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیموں کے لیے اس قدر اہتمام کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیوں احکام نازل فرمائے؟ گزشتہ آیات میں بھی ہم نے دیکھا، گزشتہ دروس میں بھی ہم نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے یتیم کے مال کو ظلماً کھانے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو انہیں واپس کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال سے اپنے آپ پر خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے ان کے مال کو لٹانے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اہتمام کے ساتھ یتیموں کا ذکر قرآن میں کیوں فرمایا، ان کے حقوق کو کیوں واضح فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یتیم وہ شخص ہوتا ہے، یعنی وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو بے بس اور بے سہارا ہوتا ہے، جس کے والد کے انتقال کے بعد اس کے اپنے ہی اس کی جائیداد اور اس کے مال کے اعتبار سے اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں، جو اس قدر بے سہارا ہوتا ہے کہ اگر اس کا مال اور اس کی دولت نہ ہو تو کوئی اسے اپنے گھر میں، اکثر اوقات لوگ اسے اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں دیتے۔ تو اس موقع پر اگر رب تعالیٰ بھی ایسوں کا سہارا نہ بنے تو پھر اور کون بنے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیموں کی فریاد رسی کا مکمل اہتمام فرمایا۔ ان کے ایک ایک حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث طیبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورتوں کے لیے رب تعالیٰ نے احکام کو نازل فرمایا، وراثت کے احکام کو نازل فرمایا۔ وراثت کے احکام میں یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے انتقال کے بعد اس کے مال میں 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ترتیب کے ساتھ لازم ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میانہ روی کے ساتھ تجہیز، تکفین اور تدفین کا انتظام ہے۔ یعنی میت کو کفن اسے غسل دیا جائے، اسے اسی کے مال سے رقم نکال کر اس سے کفن کا انتظام کیا جائے، اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد جو اگلا حق ہوتا ہے وہ میت کے ذمے جو قرض ہو وہ قرض ادا کیا جائے۔ اب یہ گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا جا چکا کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی کا، قرض کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اولاد وراثت تقسیم کر دیتی ہے اور وراثت کی تقسیم کے بعد پھر ان میں یہ لڑائی ہوتی ہے کہ باپ کا قرضہ کون ادا کرے، باپ پر اتنا قرضہ تھا، فلاں کا قرض دینا تھا، فلاں کی رقم لوٹانی تھی۔ تو ان تمام چیزوں سے دین نے ہمیں بچانے کی خاطر
ہمیں پہلے اس بات کا پابند کیا ہے کہ انتقال کے بعد، میت کی تدفین کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ جب قرض ادا کر دیا جائے، یعنی قرض کی ادائیگی میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی کا انتقال ہوا، اس نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، تو وہ بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی بیوی کا مہر اسے پورا ادا کیا جائے۔ مہر کی ادائیگی کے بعد اب جا کر وراثت کی تقسیم یا دیگر معاملات ہوں گے۔ جب قرض ادا کیا جائے تو اس کے بعد اب یہ دیکھا جائے کہ میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تو پورے مال کے 1/3 حصے میں سے، یعنی 3 حصے کر کے ان میں سے 1 حصے میں میت کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ یعنی اس نے کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے وصیت کی ہے، اس نے کہیں کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی ویلفیئر میں کچھ رقم دینے کی بات کی ہے، تو یہ 1/3 میں وصیت پوری ہو سکتی ہے، آدھے میں یا اس سے زائد میں وصیت پوری نہیں کی جا سکتی، بلکہ 1/3 سے ذرہ برابر بھی زیادہ ہوگا تو بھی وصیت پوری نہیں کی جا سکتی، صرف اور صرف 1/3 میں وصیت پوری ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی کل مال کو اس نے وصیت کر دی ہے کہ میری موت کے بعد میرا پورا کا پورا مال میری اولاد کو مت دینا، میرے جو وارث ہیں انہیں مت دینا، بلکہ میرا پورا مال اٹھا کر کسی ویلفیئر کو دے دینا، یہ وصیت کرنا باطل ہے اور ایسا وصیت کرنے والا گناہ گار ہے، اور اس کی وصیت پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے مال میں سے 1/3 حصہ اس کی وصیت کے مطابق کسی ادارے کو ڈونیٹ کر دیا جائے، اور بقیہ جو 2 حصے جو باقی جو بچیں گے وہ پورے کے پورے جو وارث ہیں اور ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے بعد، یعنی وصیت کے بعد اب جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم کا، یعنی سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد میت کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو پورا کرنا، اور چوتھے نمبر پر اس کے مال کو وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا۔ اور پھر وراثت میں یاد رکھیں کہ شرعی اصول یہ ہے کہ جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم رہتا ہے۔ یعنی اس کو اور آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ مرنے والے سے جس کا تعلق بغیر کسی واسطے کے ہے، اور دوسرا وہ رشتہ ہوتا ہے کہ مرنے والے سے کسی کا تعلق کسی واسطے سے ہو، تو جس کا تعلق بغیر واسطے کے ہیں وہ بعد والوں کو، یعنی جن کا تعلق کسی واسطے سے ہوگا، یعنی دور کا تھوڑا سا رشتہ ہوگا، وہ ان کو محروم کر دے گا، اس کی موجودگی میں ان لوگوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال کیوں سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو چکا، اب اس شخص کا انتقال ہوا تو اب اس کے وارثوں میں اس کا ایک بیٹا موجود ہے اور ایک پوتا موجود ہے۔ بیٹا براہ راست اس کا وارث ہے، یعنی اس سے اس کا رشتہ ہے، جبکہ پوتے کا درمیان میں ایک تعلق ہے کہ وہ بیٹے کی نسبت سے اس کا رشتہ دار ہے، تو اب بیٹے کی موجودگی میں اس پوتے کو کچھ نہیں دیا جائے گا شرعی نقطہ نظر سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہر قریبی رشتہ دور کے رشتے کو وراثت کے معاملے میں محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن لوگوں کے حصے بیان فرمائے انہیں شرعی نقطہ نظر سے اصحاب الفرائض کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے حصے قرآن میں ذکر کیے گئے۔ یہ کل 12 افراد ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں کہ جن کے حصے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ مردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا حصہ ذکر فرمایا، اور پھر حقیقی بھائی کے ساتھ چوتھے نمبر پر ماں شریک بھائی ہے، یعنی سوتیلا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد عورتوں میں جن 8 عورتوں کے حصے بیان کیے گئے ان میں ماں، بیوی، بیٹی، پوتی، اور پھر بہن، یعنی حقیقی بہن، یعنی جو سگی بہن ہو، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، یہ ٹوٹل 8 عورتیں ہیں کہ جن کے حصے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ اب ان کے علاوہ یعنی اسی ترتیب سے حصے دیے جائیں گے، اور ان کو حصے دیے جانے کے بعد پھر جو مال بچے گا وہ پھر عصبات کی طرف، یعنی ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں یا باپ کی طرف سے دیگر جو رشتے ہیں ان کی طرف جائیں گے، اور ان سے جو بچے گا وہ پھر اصحاب الفرائض کی طرف واپس پلٹے گا، یعنی جن کے حصے قرآن میں ذکر کیے گئے ان کی طرف یہ حصے واپس لوٹائے جائیں گے۔
خلاصتاً کو سمجھ لیجیے کہ وراثت ایک مکمل آدھے علم کی حیثیت رکھتا ہے، آدھے دین کی حیثیت یہ میراث کا علم، وراثت کا علم رکھتا ہے۔ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس کی تھوڑی بہت جس کی معلومات ہونا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی زندگی اور دوسرا اس کی موت۔ اس کی زندگی سے متعلق تمام تر علوم ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ دیگر تمام کے تمام علوم اس کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی موت سے تعلق رکھنے والا صرف ایک علم ہے کہ جسے ہم علم میراث کہتے ہیں، وراثت کے قوانین۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آدھا دین ہے وراثت کے معاملہ، اور آدھے دین کو ہم چھوڑ جاتے ہیں جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جو آج کے اس دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی اس دور میں جب عورتوں کو حصے نہیں دیے جاتے تھے، بہنوں کو وراثتوں سے محروم کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو وراثتوں سے محروم کیا جاتا تھا، انہیں بیکار سمجھا جاتا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام احکام سے، ان تمام برے کاموں سے روکنے کے لیے رب نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ آج پھر ہم اسی طرح دوبارہ اندھیروں میں ہیں۔ آج بھی لوگ اپنی بہنوں کو اپنی وراثت سے محروم، اپنے والدین کی میراث سے، وراثت سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کر لینا بھی ضروری ہے کہ کل بروز قیامت جس کو حق نہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق نہ ادا کرنے والے کی نہایت سخت پکڑ فرمائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی کی میراث کا مال کھایا اور اپنی بہن کا یا کسی یتیم کی وراثت کا حق کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے ساتھ کیا حشر فرمائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے کانوں سے، ان کی ناک سے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور ان کی ان شعلوں کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے جو حصے مقرر فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہم پر لازم کر دیا، وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں جتنا چاہیں جان چھڑانے کی کوشش کریں، رب تعالیٰ کی لازم کی ہوئی چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ بھی کر لیجیے کہ فی زمانہ بعض والدین اور بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کی شادی کر دی جائے، اسے جہیز دے دیا جائے تب اسے وراثت کا حصہ مل چکا۔ یاد رکھیے کہ جہیز کا حکم وراثت کا نہیں ہے۔ وراثت مرنے کے بعد سے تعلق رکھتی ہے، وراثت زندگی میں نہیں ہوتی۔ اگر جو جہیز دیا گیا یہ تحفہ کہلایا جا سکتا ہے، ہبہ کہلایا جا سکتا ہے، ایسے آپ اور کوئی بھی نام دے دیں، لیکن یہ وراثت کسی بھی صورت نہیں ہے۔ موت کے بعد اس لڑکی کو اپنے باپ کی یا اپنے ماں کے مال میں سے اتنا حصہ ضرور ملے گا کہ جو شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے۔ کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تمہاری وراثت کا حصہ ہم تمہیں والدین کی زندگی میں جہیز کی صورت میں دے چکے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ حقدار کی حق تلفی کرنا کہلائے گا، اور کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں از خود اس کا جواب دے گا۔ فی زمانہ ہمارے یہاں ان چیزوں کی جانب توجہ نہایت کم ہوتی ہے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثتوں سے محروم کرنے کی کوششیں کر جاتے ہیں، یا بسا اوقات ایسا کوئی قدم اٹھا جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہنوں سے زبردستی وراثت اور اس قسم کے دیگر اموال کو معاف کروانا اسلام اس کی بھی گنجائش نہیں دیتا۔ ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ ہمارے یہاں وتیرہ بن چکا کہ بھائی لوگ اپنی بیویوں کے کہنوں میں، یہ حقیقت ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے کہنوں میں، کہنے میں آ کر یا دیگر اور کسی وجہ سے اپنی بہنوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے وراثت معاف کروا دیتے ہیں، اور ان سے یہ کہوا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا حصہ تم رکھ لو یا میں اپنا حصہ معاف کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے اپنی رضامندی سے ایسا نہیں کہا تو کل بروز قیامت ہماری اس معاملے میں پکڑ لازمی ہونی ہے۔ تو اس لیے ان معاملے میں ہر درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کل بروز قیامت اپنے ہی بہنوں کو، اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی یتیم بچوں اور بھتیجوں وغیرہ کو ان کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک دوسری بات یہاں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے بعد ارشاد فرمایا
کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ کہ جب ترکے کی تقسیم کی جا رہی ہو اور اس وقت رشتہ دار حاضر ہو، والیتامیٰ یتیم حاضر ہو، والمساکین مسکین موجود ہو، فارزقوہم منہ تو انہیں بھی کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے اچھے طریقے سے خیر خواہی کی بات کرو۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اس موقع پر ایسے لوگ اگر وہاں موجود ہوں کہ جن کا وراثت میں حصہ نہ بنتا ہو، یعنی وہ خالی آئے ہیں، بیٹھے رہیں گے اور خالی اٹھ کے چلے جائیں گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں خالی نہ جانے دو بلکہ اپنے مال میں سے انہیں کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کی بات کرو کہ انہیں کسی قسم کا کوئی دکھ یا تکلیف نہ ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ اس شرعی مسئلے کو سے فائدہ اٹھا کر اپنے یتیم بھتیجوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہ جو ابھی میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کا ایک پوتا اور ایک بیٹا موجود ہو تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ شرعی مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ آیت مبارکہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایسے یتیم ہمارے پاس ترکے کی وراثت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو انہیں کچھ نہ کچھ دیا ضرور جائے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، کہ اگر انہیں خالی ہاتھ لوٹایا تو ہمارا بھی کسی قسم کا کوئی نفع یا کوئی فائدہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ دوسرا یہ کہ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا ان کی یتیموں کو دینے کا، مسکینوں کو دینے کا یا رشتہ داروں کو دینے کا، دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احکام جو نازل فرمائے ہیں، وہاں پر اللہ نے یتیموں مسکینوں کو ان کا حق دینے کی بات کی ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کی بات کی ہے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کسی یتیم کو دے رہا ہوں، کسی اپنے مسکین رشتہ دار کو دے رہا ہوں یا اپنے کسی محتاج کسی ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کر رہا ہوں تو یہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے کہ جو انہیں ہم دے رہے ہیں۔ اگر نہ دیا تو کل بروز قیامت ہم سے اس معاملے میں سوال ہوگا۔ کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس پر احسان نہیں کرتا، یہ حق ہے اس یتیم کا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اگر نہیں رکھا جائے گا تو کل بروز قیامت پکڑ ہوگی۔ کوئی اپنے کسی رشتہ دار کی، ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کرتا ہے تو احسان نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی مدد کرو، اگر نہیں کرو گے تو کل بروز قیامت پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ ہمیں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، بلکہ ہم جو مدد کرتے ہیں رب نے ہم پر لازم کی ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز قیامت ہماری پکڑ فرمانی ہے کہ گھر میں یتیم بچہ موجود تھا، ہم دنیا میں مال لوٹاتے رہے، اپنے ہی گھر میں موجود یتیم بچے کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکے، ہم دنیا میں ویلفیئر چلاتے رہے، ادارے چلاتے رہے، اپنا ہی بھائی نہایت ہی محتاجی کی زندگی گزارتا رہا، ہم اس کی مدد نہ کر سکے تو یقیناً کل بروز قیامت ہماری پکڑ ہونی ہے۔ ہم لوگوں میں، دوستوں میں تحفے بانٹ کر، تحفے تقسیم کر کے ہم اپنے آپ کو سخی کہلواتے رہیں، لیکن اپنی ہی بہن محتاجی کی زندگی گزارتی رہی، اس کی مدد نہ کر سکے تو کل بروز قیامت اس معاملے میں لازماً پکڑ کی جائے گی۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی معاملے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی رشتہ دار کو اگر ہم گوشت بھجواتے ہیں، پیسہ بھجواتے ہیں، اس کی عید پر اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ احسان ہے، یہ رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی مدد کے قابل ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم ہمیں ان جیسا محتاج نہیں بنایا۔ تو یہاں ہمیں اس معاملے میں بھی اپنے ذہنوں کو بالکل واضح رکھنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا یہ نہایت ہی باریک بینی سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْ، انہیں مال دو۔ دوسرا فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مال دے کر احسان مت جتلانا، ایسا نہ کرنا کہ انہیں مال بھی دو اور ساتھ میں زبان سے ذلیل بھی کرو، ایسا نہ کرنا کہ انہیں تم کچھ نہ کچھ حصہ دے تو رہے ہو لیکن بعد میں تم جتلاتے پھرو کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی، بلکہ فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے خیر خواہی کی بات کرنا، یعنی انہیں برکت کی دعا دینا، ان سے محبت کی بات کرنا، انہیں جتلانا نہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے یا فلاں برے وقت میں ہم تمہارے کام آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ،
اور یہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو بے سہارا چھوڑ جاتے تو انہیں اپنی موت کے وقت ان کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ یہ رب نے انتہائی ایسی آیت نازل فرمائی کہ جو ہم میں سے ہر احساس والے شخص کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آج یتیموں کا حق مارنے والے لوگ کہ جو یتیم بچوں کے حقوق کو مارتے ہیں، جو کسی رشتہ دار کا حق مارتے ہیں، جن کے آگے ان کے یتیم، ان کے بھائیوں کے، ان کی بہنوں کے بچے یتیمی کی حالت میں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں، رب نے ان سے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ذرا یہ سوچیں کہ اگر وہ مر جائیں اور ان کی اولاد اس طرح بے سہارا ہو تو موت کے وقت انہیں اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ آج تم یتیم کا مال کھا جاؤ گے، ہڑپ کر جاؤ گے، اور کل کو تم اس حال میں مرے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑ کر گئے اور تمہارے بچے اسی طرح یتیمی کی حالت میں غربت کے تحت زندگی گزارنے لگے، تو ذرا سوچو کہ پھر تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ پھر یہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مرنے والوں کو یہ نصیحت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو فضول کی نصیحتیں کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ نصیحتیں کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تو نیک کام کرے گی نہیں، جب تمہاری اولاد نیک کام نہیں کرے گی تو تمہارا مال اولاد خرچ کرے گی اور اس سے تمہیں تو قبر میں کوئی فائدہ ہوگا نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا سارا مال کسی ویلفیئر کو دے جاؤ، اپنی زندگی میں ہی اپنا سارا مال وصیت کر دو کہ تمہاری موت کے بعد تمہارا مال کسی کو دے دیا جائے، ڈونیٹ کر دیا جائے، تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اب وہ صدقہ جاریہ کی نصیحت تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ اس کی اولاد کو اپنے باپ کی طرف سے ملنے والے وراثت کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم نصیحتیں کر رہے ہو اور تم اس کے یتیم بچوں کو اس کی وراثت سے محروم کرنا چاہتے ہو، ذرا یہ سوچو کہ جب تم مرنے لگو اور تمہاری اولاد اسی طرح محتاج ہو تو پھر تم اپنی اولاد کے لیے بھی یہی پسند کرو گے کہ موت کے بعد تم سارا مال کسی کے لیے وصیت کر جاؤ اور تمہاری اولاد محتاجی کی زندگی گزارے۔ تو یہ ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہماری اپنی اولادیں ہماری موت کے بعد محتاجی کی زندگی گزاریں، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مکافات عمل کے طور پر ہماری اولاد پر وہ برا وقت لائے، ہمارے اہل و عیال پر وہ برا وقت لائے کہ جو آج ہم دوسروں کے لیے برا وقت سوچتے اور دوسروں کے لیے برا چاہنے کی اور برا کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آج یاد رکھیں کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس نے جب چاہنا ہے یہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو جانی ہے، اس نے جتنا چاہنا ہے ہمیں مہلت عطا فرمانی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص کو دائمی زندگی عطا کر دی گئی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ موت ہر شخص نے آنی ہے۔ آج دوسروں کی موت کا فائدہ اٹھانے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، اور ان کی موت کے بعد اگر ان کی موت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں نے ان کی اولاد کے ساتھ وہی حرکتیں کی کہ جو آج ہم کر رہے ہیں، تو پھر ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتنی بڑی پکڑ ہے کہ قبر میں تا صبح قیامت تکلیف اور اذیت سے ہی گزرتے رہیں گے۔ ایک تو تکلیف اور اذیت یہ ہوگی کہ ہم نے دوسروں کا حق مانا ہوگا تو قبر میں اس کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور دوسری اذیت یہ ہوگی کہ اپنی اولاد کو قبر میں رہتے ہوئے، اپنی اولاد کو دنیا میں محتاجی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو اگر اس سب سے بچنا چاہتے ہیں تو حقداروں کو حق ادا کرنا شروع کیجیے، کسی کا حق پامال نہ ہونے پائے۔ کوئی یتیم بچہ، اور بالخصوص یتیموں کے معاملہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ کہ جو ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ یہ رب نے قرآن میں فرما دیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو ناجائز طریقوں سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں غذا نہیں بھر رہے، وہ اپنے پیٹوں میں صرف اور صرف آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب یہیں اس حدیث مبارکہ کو بھی دوبارہ ذہن میں لائیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ کل بروز قیامت
لوگ اس طرح میدان حشر میں لائے جائیں گے کہ ان کی منہ سے، ان کے کانوں سے، ان کے ناک سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، اور وجہ یہی ہوگی کہ جب پیٹ میں آگ بھر رہے ہوں گے تو کل بروز قیامت اسی پیٹ میں موجود آگ کے شعلے ہمیں ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے بھڑکتے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اگر کسی ایسے عمل میں مبتلا و ملوث ہیں تو ابھی بھی وقت باقی ہے، زندگی کی سانسیں باقی ہیں، حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیجیے۔ اگر کسی یتیم کا حق مارا ہے تو فی الفور اس کا حق ادا کر دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں عبرت کا نشانہ بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس قدر یتیم سے محبت فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جس قدر یتیم کے احکام کو ذکر فرمایا ہے، دنیا میں اور کسی بھی غریب اور محتاج کے احکام اتنے واضح اور اتنی سختی اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے جتنی تفصیل، جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنی سختی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے یتیموں کے حقوق اور ان کے احکام کو بیان کیا۔ تو اس لیے ہمیں ان معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، ہر شخص اپنے گھر بار کا سوچتا ہے۔ اس سوچ و بچار میں نہ جانے کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، نہ جانے کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اسکول چھوڑ کر کسی دکان میں، کسی ہوٹل میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھیک مانگنے پر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہو نہ ہو، کوئی تعلق ہو نہ ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس پر ظلم کیا جاتا ہو۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو کائنات کا بہترین گھر بنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں کو کائنات کا، دنیا کا بدترین گھر بنائیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔